بولتی کتاب کلمہ طیبہ کا مطلب۔ کلمہ طیبہ وہ پہلا کلمہ ہے جسے پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے ایک انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بنا دیتا ہے، اور جو یہ کلمہ نہیں پڑھتا اس کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک برادری کا فرد ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ دوسری برادری میں آ جاتا ہے۔ اس کی رشتہ داریاں بدل جاتی ہیں، اس کا کھانے پینے کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے، ہمیں کلمہ کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو ہم نے یہ اقرار کیا کہ دنیا نہ تو بے خدا کے بنی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس کی اس ایک ذات کے سوا خدا کی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا ہم نے کلمہ پڑھتے اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا ہمارا اور سارے جہان کا مالک ہے۔ ہماری جو بھی چیز ہے دنیا میں اور جو بھی شے ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کی۔ اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں۔ اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ یہ کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایک پیمان باندھتے ہیں، اور یہ عہد اور پیمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہم اپنے خدا سے کرتے ہیں وہ ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہمارا رونگٹا رونگٹا اور زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے ہم نے جھوٹا اقرار کیا ہمارے خلاف کل خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور ہم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہوں گے کہ ایک بھی گواہ صفائی میں پیش کرنے کے لیے نہیں ملے گا۔ کوئی وکیل وہاں پر نہیں ہوگا کہ ہماری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے، بلکہ یہ سارے وکیل جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کے سہارے مقدمہ لڑتے ہیں یہ بھی ہماری طرح وہاں بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ وہ عدالت ایسی نہیں ہے جہاں ہم جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویزات پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جائیں گے۔ دنیا کی پولیس سے ہم اپنا جرم چھپا سکتے ہیں، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں ہے۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا کے گواہ بالکل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں، خدا ایسا حاکم نہیں ہے جو بے انصافی کرے۔ پھر اللہ جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کیا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر اور اس کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ ہم پر کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ خواہ مخواہ زبانی اقرار کریں، اور خالی خولی اقرار کرنا بالکل بیکار ہے۔ دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون ہمارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں۔
ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوگا اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوگا، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغامبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب ہم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر ہم نے حضور کے دیے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو پھر ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہی حق ہے اور اسی کی ہم پیروی کریں گے۔ اسی اقرار کی بدولت تو ہم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کی بدولت ہمیں اپنے باپ سے ورثہ ملا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت اور مرد کا نکاح ہوا، اسی کی بدولت ہماری اولاد جائز، اور اس کی بدولت یہ حق ملا کہ تمام مسلمان ہمارے مددگار بنے، ہمیں زکوٰۃ ضرورت ہے تو وہ دیں، ہماری جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں۔ ان سب کے باوجود ہم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اگر توڑ دیا تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر نہ ہم کلمے کے معنی جانتے ہوں اور جان بوجھ کر اقرار کرتے ہوں، تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ہر حال میں ہمیں اللہ کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کے پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس نہ ہو، کوئی عدالت دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا تو آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت، جیل سب موجود ہے، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ کا جھوٹا اقرار اس نے کیا اور اللہ کو اپنا الہ ماننے کا بھی اس نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا۔ جب ہم نے اقرار کر لیا تو اقرار سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جان ہماری اپنی نہیں، اللہ کی ملک ہے۔ ہمارے ہاتھ ہمارے اپنے نہیں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہمارا اپنا نہیں۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں اور یہ گاڑیاں اور جانور اور وسائل اور یہ مال اسباب جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی چیز ہماری نہیں، ہر چیز خدا کی ملک ہے، اللہ کی طرف سے عطیے کے طور پر ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد ہمیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی چیز قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر حقیقتاً یہ بات سچے دل سے ہم مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک اللہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر ہمارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے ہمیں اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام لیتے ہیں تو دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم ان آنکھوں کو بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کے کام پر نہیں لگا سکتے۔ ہم اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں رکھتے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے منشا کے خلاف ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری مالک کی دی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق برتنے کے پابند ہیں۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو ہماری حیثیت غاصب کی ہوگی، جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں، تو وہی بے ایمانی کا الزام ہم پر بھی آئے گا۔
اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال اور جائیداد برباد ہوتے ہیں تو ہوا کریں، کس چیز کا غم ہے؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف کام کریں اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ ہم مجرم ہوں گے، کیونکہ دوسرے کے مال کو ہم نے خراب کیا۔ ہم اپنی جان کے مختار نہیں، مالک کی مرضی کے مطابق جان دیں گے تو مالک کا حق ادا ہوگا۔ اس کے خلاف کام کرنے میں جان چلی گئی تو یہ ایمانداری کے منافی ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے اور بڑی اہم ہے کہ ہمارا اسلام لانا خدا پر احسان نہیں ہے۔ مالک نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کو اگر ہم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان نہ کسی اور پر۔ ہم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو ہمارے نزدیک ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام ہم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو ہم پر تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی آدمی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جانی چاہیے؟ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا تو کار خیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا، کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دنیا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ احسان ہے، مگر ہمارا رویہ کیا ہے؟ مالک کا احسان دیکھیں کہ اپنی چیز ہم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ چیز میں نے تم سے خریدی اور اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اس کی شان جود و کرم کبھی کوئی ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس معاوضے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مالک کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ جو چیز مالک نے ہم کو دی اور جس کو مالک نے پھر ہم سے معاوضہ دے کر خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہیں، نہایت تھوڑے معاوضے لے لے کر بیچتے ہیں۔ جو مالک کی مرضی کے خلاف ہم کام کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہیں کہ گویا رازق وہ ہیں، ہم اپنا دماغ بیچتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہیں، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہیں اور وہ سب کچھ بیچتے ہیں جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانوناً اور اخلاقاً جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ کتاب کا نام ہے خطبات۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔